بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میرے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے تعلق سے کچھ وعید آپ بیان فرما دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اپنے مال کی، قیامت کے دن اس کا مال گنجا سانپ بن کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا، اور قبر کے اندر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر اللہ پاک نے آپ کو مالدار بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو زکوٰۃ دینے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مال جب اس نے دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کا حکم بھی اسی پروردگار کا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم کے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کا مختصر میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اسی مال کو تپایا جائے گا اور اس مال سے پیشانی کو، ان کی پیٹھ کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے کہ جس کا تمہیں اب مزہ چکھنے کے لیے مل رہا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات بھی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ کیا بڑی بات ہے کہ جب اس نے 1 لاکھ روپے ہمیں دی ہیں تو 2500 روپے اس میں سے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ جس رب نے مال دیا ہے اسی نے ہمیں زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت ثعلبہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، ان کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی تو اللہ نے انہیں بے پناہ مال عطا فرمایا، لیکن جب مال بڑھ گیا تو ان کی محبت دین سے ہٹ گئی اور دنیا کی طرف ان کی محبت زیادہ مبذول ہو گئی۔ وہ جنگلات میں چلے گئے، جب ایک جو ہے عامل یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ زکوٰۃ سے انکار کر دیتے، یہاں تک کہ میرے آقا دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر بھی تشریف لے گئے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان غنی کا دور بھی آیا، پھر اس کے بعد وہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ مجھ سے زکوٰۃ لے لو، تو کسی بھی صحابی رسول نے ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمایا۔ تو لہٰذا اگر ابھی آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو آپ زکوٰۃ کا حکم ہے، آپ زکوٰۃ ادا کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے مضبوط قلعوں کے درمیان مال کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ وہ مال جلنے سے اور نقصانات سے، تلفی سے، عذاب سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔